حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ دین کے علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ اہل علم کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا۔ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، یوں خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں بیٹھے بات کر رہے تھے، ایک دیہاتی آیا اور پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو میں مصروف رہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے سنا مگر ناپسند کیا، اور کچھ نے کہا کہ شاید آپ نے سنا ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ دیہاتی نے کہا، میں ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، جب امانت اٹھا لی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے پوچھا، امانت کے اٹھائے جانے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، جب کام نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے اور ہم سے اس وقت ملے جب عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ ہم جلدی میں وضو کر رہے تھے اور پاؤں مکمل دھونے کے بجائے ہلکا سا چھو رہے تھے۔ آپ نے بلند آواز میں فرمایا، ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہے۔ آپ نے 2 یا 3 بار یہ الفاظ دہرائے۔ مسلمان کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال اسی درخت جیسی ہے۔ لوگوں نے جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب کی سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، اے ابو منظر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تہائی حصہ نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یہ کس طرح ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا، قل ہو اللہ احد، یعنی سورہ اخلاص قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجۃ الوداع میں سنا، آپ فرما رہے تھے، سنو، زمانہ جاہلیت کے سارے سود کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں، تمہارے لیے بس تمہارا اصل مال ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ کوئی تم پر ظلم کرے، نہ تم کسی سے سود لو، نہ تم سے کوئی سود لے۔ سن لو، زمانہ جاہلیت کے خون کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے سارے خونوں میں سے سب سے پہلے جسے معاف کرتا ہوں وہ حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ وہ ایک شیر خوار بچہ تھا جو بنی لیس میں پرورش پا رہے تھے کہ ان کو حزل کے لوگوں نے مار ڈالا۔
راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ لوگوں نے 3 بار کہا، ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کے لیے گواہ بننے والے اور اس کے کاتب یعنی لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران سے اس شرط پر صلح کی کہ وہ کپڑوں کے 2000 جوڑے مسلمانوں کو دیا کریں گے، آدھا سفر میں دیں اور باقی ماہ رجب میں، اور 30 زریں، 30 گھوڑے اور 30 اونٹ اور ہر قسم کے ہتھیاروں میں سے 30 ہتھیار جس سے مسلمان جہاد کریں گے بطور رعایت دیں گے، اور مسلمان ان کے ضامن ہوں گے اور ضرورت پوری ہو جانے پر انہیں لوٹا دیں گے۔ اور یہ عاریتاً دینا اس وقت ہوگا جب یمن میں کوئی فریب کرے یعنی سازش کر کے نقصان پہنچانا چاہے، یا مسلمانوں سے غداری کرے اور عہد توڑے اور وہاں جنگ درپیش ہو، اس شرط پر کہ ان کا کوئی گرجا نہ گرایا جائے گا اور نہ کوئی پادری نکالا جائے گا، اور ان کے دین میں مداخلت نہ کی جائے گی جب تک کہ وہ کوئی نئی بات پیدا نہ کریں یا سود نہ کھانے لگیں۔ اسماعیل صدی کہتے ہیں پھر وہ سود کھانے لگے۔ ابو داؤد کہتے ہیں جب انہوں نے اپنے اوپر لاگو بعض شرائط توڑیں تو نئی بات پیدا کر لی اور وہ ملک عرب سے نکال دیے گئے۔ ہم نے بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف وحی کا نزول اسی طرح کیا ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں کی طرف کیا تھا۔ صحیح بخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے لیے باعث مشقت نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے جاگ جائے تو اپنا ہاتھ اپنے وضو کے پانی میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے 3 بار دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں کہاں رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا پانی لے جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو ہم پیاسے رہ جائیں گے، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا پانی پاک کرنے والا اور مردار حلال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجۃ الوداع میں سنا، آپ فرما رہے تھے، سنو، زمانہ جاہلیت کے سارے سود کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں، تمہارے لیے بس تمہارا اصل مال ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ کوئی تم پر ظلم کرے، نہ تم کسی سے سود لو، نہ تم سے کوئی سود لے۔ سن لو، زمانہ جاہلیت کے خون کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے سارے خونوں میں سے سب سے پہلے جسے معاف کرتا ہوں وہ حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ وہ ایک شیر خوار بچہ تھا جو بنی لیس میں پرورش پا رہے تھے کہ ان کو حزل کے لوگوں نے مار ڈالا۔ راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ لوگوں نے 3 بار کہا، ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے،
सूद के लिए गवाह बनने वाले और उसके कातिब यानी लिखने वाले पर लानत फरमाई है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर दिन जिसमें सूरज निकला जुमे का दिन है। उसी दिन आदम को पैदा किया गया, उसी दिन जन्नत में दाखिल किया गया, उसी दिन उन्हें जन्नत से निकाला गया और क़यामत भी उसी दिन कायम होगी। औस बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुम्मे के दिन गुस्ल किया और गुस्ल कराया और सवेरे पहुंचा, शुरू से खुतबे में शरीक रहा, इमाम के करीब बैठा और गौर से खुतबा सुना और खामोश रहा, तो उसे उसके हर कदम के बदले 1 साल के रोजे और रात के क़याम का सवाब मिलेगा। वकी कहते हैं इसके मायने हैं कि उसने खुद गुस्ल किया और अपनी औरत को भी गुस्ल कराया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और हमसे उस वक्त मिले जब असर का वक्त हो चुका था। हम जल्दी में वजू कर रहे थे और पांव मुकम्मल धोने के बजाय हल्का सा छू रहे थे। आपने बुलंद आवाज में फरमाया, एड़ियों की खराबी दोज़ख से है। आपने 2 या 3 बार ये अल्फाज दोहराए। मुसलमान की मिसाल खजूर के दरख्त जैसी है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है जिसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल उसी दरख्त जैसी है। लोगों ने जंगल के दरख्तों के बारे में सोचना शुरू किया। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, मेरे दिल में आया कि वो खजूर का दरख्त है, मगर शर्म की वजह से कुछ ना कहा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खजूर का दरख्त है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद कर लीं, उसे दज्जाल के फितने से महफूज कर लिया गया। हजरत उबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू मंजर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास अल्लाह की किताब की सबसे बड़ी अजमत वाली आयत कौन सी है? मैंने अर्ज किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम, ए अबू मंजर, तुम्हें ये इल्म मुबारक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तिहाई हिस्सा नहीं पढ़ सकता? साहबा किराम ने अर्ज की, ये किस तरह मुमकिन है? आपने फरमाया, कुल हु अल्लाहु अहद, यानी सूरह इखलास कुरान का तिहाई हिस्सा है। हजरत अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज्जतुल विदा में सुना, आप फरमा रहे थे, सुनो, ज़माने जाहलियत के सारे सूद कलदम करार दे दिए गए हैं। तुम्हारे लिए बस तुम्हारा असल माल है। ना तुम किसी पर जुल्म करो, ना कोई तुम पर जुल्म करे, ना तुम किसी से सूद लो, ना तुमसे कोई सूद ले। सुन लो, ज़माने जाहलियत के खून कलदम करार दे दिए गए हैं और ज़माने जाहलियत के सारे खूनों में से सबसे पहले जिसे माफ करता हूँ वो हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब का खून है। वो एक शीरख्वार बच्चा था जो बनी लेस में परवरिश पा रहे थे कि उनको हज़िल के लोगों ने मार डाला। रावी कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, क्या मैंने पहुंचा दिया? लोगों ने 3 बार कहा, हाँ, आपने पहुंचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले, सूद के लिए गवाह बनने वाले और उसके कातिब
यानी लिखने वाले पर लानत फरमाई है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले नजरान से इस शर्त पर सुलह की कि वो कपड़ों के 2000 जोड़े मुसलमानों को दिया करेंगे, आधा सफर में दें और बाकी माह रजब में, और 30 जर्रें, 30 घोड़े और 30 ऊंट और हर किस्म के हथियारों में से 30-30 हथियार जिससे मुसलमान जहाद करेंगे बतौर रियायत देंगे, और मुसलमान उनके जामिन होंगे और जरूरत पूरी हो जाने पर उन्हें लौटा देंगे। और ये आरियतन देना उस वक्त होगा जब यमन में कोई फरेब करे यानी साजिश करके नुकसान पहुंचाना चाहे, या मुसलमानों से गद्दारी करे और अहद तोड़े और वहां जंग दरपेश हो, इस शर्त पर कि उनका कोई गिरजा न गिराया जाएगा और ना कोई पादरी निकाला जाएगा, और उनके दीन में मुदाखलत न की जाएगी जब तक कि वो कोई नई बात पैदा ना करें या सूद ना खाने लगे। इस्माइल सदी कहते हैं फिर वो सूद खाने लगे। अबू दाऊद कहते हैं जब उन्होंने अपने ऊपर लागू बात शराइत तोड़ी तो नई बात पैदा कर ली और वो मुल्क अरब से निकाल दिए गए। हमने बिलाशुबा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ वही का नजूल इसी तरह किया है जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद आने वाले तमाम नबियों की तरफ किया था। सही बुखारी। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत के लिए बाइस मुशक्कत ना समझता तो उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नींद से जाग जाए तो अपना हाथ अपने वजू के पानी में ना डाले यहाँ तक कि उसे 3 बार धो ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसका हाथ रात में कहाँ कहाँ रहा है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, हम समंदरी सफर करते हैं और अपने साथ थोड़ा पानी ले जाते हैं, अगर हम उससे वजू कर लें तो हम प्यासे रह जाएंगे, क्या हम समंदर के पानी से वजू कर लिया करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका पानी पाक करने वाला और मुर्दार हलाल है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर दिन जिसमें सूरज निकला जुमे का दिन है। उसी दिन आदम को पैदा किया गया, उसी दिन जन्नत में दाखिल किया गया, उसी दिन उन्हें जन्नत से निकाला गया और कयामत भी उसी दिन कायम होगी। औस बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुम्मे के दिन गुस्ल किया और गुस्ल कराया और सवेरे पहुंचा, शुरू से खुतबे में शरीक रहा, इमाम के करीब बैठा और गौर से खुतबा सुना और खामोश रहा, तो उसे उसके हर कदम के बदले 1 साल के रोजे और रात के क़याम का सवाब मिलेगा। वकी कहते हैं इसके मायने हैं कि उसने खुद गुस्ल किया और अपनी औरत को भी गुस्ल कराया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर ताकीदी हुक्म दिए रमज़ान के क़याम की तरगीब दिलाते, फिर फरमाते, जिसने रमज़ान में ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से क़याम किया तो उसके तमाम साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, शब क़द्र को रमज़ान की 17वीं, 21वीं और 23वीं रात में तलाश करो। फिर चुप हो गए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र को आखिर की 7 रातों में तलाश करो। समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने अम्मा बात कहा, फिर कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको हुक्म देते थे कि हम उन चीजों से भी ज़कात निकालें
جنہیں ہم بیچنے کے لیے رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ جلب صحیح ہے نہ جنب، لوگوں سے زکوٰۃ ان کے ٹھکانوں میں ہی لی جائے گی۔ عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی مسجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور ان لوگوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر لیا۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھولا تو سب سے پہلے اندر جانے والا میں تھا۔ پھر میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے ان سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، آپ نے دونوں یمانی ستونوں یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نماز پڑھی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ بنت ابی الاز بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے۔ ان کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ امامہ ایک کمسن بچی تھی۔ آپ انہیں اٹھائے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے نماز پڑھائی۔ جب رکوع میں جاتے تو انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو انہیں پھر گود میں اٹھا لیتے، یہاں تک کہ اسی طرح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین خلیفہ راشد۔ ابوبکر صدیق، جن کا اصل نام عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان تیمی قریشی تھا، اسلام کے پہلے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں شامل خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین، صحابی، خسر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت ابوبکر انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل انسان ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایمان، زہد اور اخلاص کے اعتبار سے سب سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین فرد سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ صدیق کا لقب اس تصدیق کے باعث جڑا ہے جو آپ نے معراج کے موقع پر حضور اکرم کی تصدیق کرتے ہوئے ادا کی تھی۔ یہ لقب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر کے قبول اسلام کے حوالے سے کئی اقوال موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بعثت نبوی سے 20 برس قبل انہوں نے خواب میں دیکھا کہ چاند ٹکڑے ہو کر آسمان سے نیچے گرا اور مکے کے ہر گھر میں اس کا ایک ایک ٹکڑا جا گرا۔ پھر وہ تمام ٹکڑے واپس جڑ کر آسمان پر چلے گئے سوائے اس ٹکڑے کے جو ان کے گھر آیا تھا اور وہیں رہ گیا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ تمام ٹکڑے ان کے گھر میں آ گرے اور انہوں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ ان انوار غیبی کی تعبیر جاننے کے لیے ایک یہودی عالم کے پاس گئے۔ اس نے کہا، یہ بے معنی خواب ہے جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ بعد ازاں ایک تجارتی سفر کے دوران جب آپ بحر راہب کے پاس پہنچے تو اس سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ راہب نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا، میں قریشی ہوں۔ راہب نے کہا کہ مکے میں تمہارے درمیان ایک پیغمبر ظاہر ہوگا جس کا نور ہدایت ہر گھر میں پہنچے گا۔ آپ ان کے وزیر ہوں گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کا اعلان ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق فوراً حاضر خدمت ہوئے۔ رسول اللہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہر پیغمبر کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے، آپ کی کیا دلیل ہے؟
رسول اللہ نے فرمایا، تمہارا وہی خواب جس کی تعبیر یہودی عالم نے جھٹلائی اور بحر راہب نے سچ کہی۔ حضرت ابوبکر نے دریافت کیا کہ آپ کو اس کی اطلاع کس نے دی؟ فرمایا، مجھے جبرائیل نے بتلایا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ آپ سے پہلے صرف حضرت ختیجہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ گو کہ حضرت ختیجہ، حضرت علی اور حضرت زید حضور اکرم کے گھرانے کے افراد تھے، لیکن حضرت ابوبکر وہ پہلے فرد تھے جنہوں نے گھر سے باہر اسلام قبول کیا، اسی لیے آپ کو اول المسلمین کا شرف حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر کے قبول اسلام کے حوالے سے کئی اقوال موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بعثت نبوی سے 20 برس قبل انہوں نے خواب میں دیکھا کہ چاند ٹکڑے ہو کر آسمان سے نیچے گرا اور مکے کے ہر گھر میں اس کا ایک ایک ٹکڑا جا گرا۔ پھر وہ تمام ٹکڑے واپس جڑ کر آسمان پر چلے گئے، سوائے اس ٹکڑے کے جو ان کے گھر آیا تھا اور وہیں رہ گیا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ تمام ٹکڑے ان کے گھر میں آ گرے اور انہوں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ ان انوار غیبی کی تعبیر جاننے کے لیے ایک یہودی عالم کے پاس گئے۔ اس نے کہا، یہ بے معنی خواب ہے جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ بعد ازاں ایک تجارتی سفر کے دوران جب آپ بحر راہب کے پاس پہنچے تو اس سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ راہب نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا، میں قریشی ہوں۔ راہب نے کہا کہ مکے میں تمہارے درمیان ایک پیغمبر ظاہر ہوگا جس کا نور ہدایت ہر گھر میں پہنچے گا۔ آپ ان کے وزیر ہوں گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کا اعلان ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق فوراً حاضر خدمت ہوئے۔ رسول اللہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہر پیغمبر کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے، آپ کی کیا دلیل ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، تمہارا وہی خواب جس کی تعبیر یہودی عالم نے جھٹلائی اور بحر راہب نے سچ کہی۔ حضرت ابوبکر نے دریافت کیا کہ آپ کو اس کی اطلاع کس نے دی؟ فرمایا، مجھے جبرائیل نے بتلایا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ آپ سے پہلے صرف حضرت ختیجہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ گو کہ حضرت ختیجہ، حضرت علی اور حضرت زید حضور اکرم کے گھرانے کے افراد تھے، لیکن حضرت ابوبکر وہ پہلے فرد تھے جنہوں نے گھر سے باہر اسلام قبول کیا، اسی لیے آپ کو اول المسلمین کا شرف حاصل ہے۔ حضرت علی کی گواہی۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ مہاجرین و انصار نے حضرت ابوبکر کی بیعت میں سبقت کیوں کی، حالانکہ آپ کو ان پر فوقیت حاصل تھی؟ حضرت علی نے فرمایا، ابوبکر کو مجھ پر 4 باتوں میں برتری حاصل تھی: اسلام کا اعلان کرنے میں، ہجرت میں سبقت لے جانے میں، غار ثور میں حضور اکرم کے ساتھ ہونے میں، اعلانیہ نماز ادا کرنے میں۔ جب وہ اسلام کا اعلانیہ اعلان کر رہے تھے میں اسے چھپائے ہوئے تھا۔ قریش مجھے حقیر جانتے تھے جبکہ ابوبکر کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر ابوبکر کی یہ صفات نہ ہوتیں تو اسلام اس انداز سے نہ پھیلتا۔ خلافت اور اولین خطبہ۔ جب آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو منبر پر چڑھ کر ارشاد فرمایا، اے لوگو، مجھے تم پر حاکم بنایا گیا ہے، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں راہ حق پر ہوں تو میری مدد کرنا، اور اگر راہ باطل پر چلوں تو میری اصلاح کرنا۔ جب تک میں اللہ کی اطاعت کرتا رہوں تم پر فرض ہے کہ میری اطاعت کرو، اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ آپ نے مزید فرمایا، یاد رکھو تم میں طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے،
جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں، اور کمزور میرے نزدیک قوی ہے جب تک کہ میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں۔ ایک موقع پر فرمایا، میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، اگر تم زیادہ مضبوط اور جوان شخص کو یہ ذمہ داری دینا چاہو تو بہتر ہے۔ لوگوں نے جواب دیا، آپ رسول اللہ کے قریبی ساتھی رہے ہیں، لہٰذا آپ ہی اسی منصب کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت ابوبکر کا دور خلافت صرف 2 سال اور 3 ماہ پر محیط تھا، مگر اس مختصر عرصے میں آپ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ تاریخ اسلام میں ناقابل فراموش ہیں۔ ارتداد کی تحریکوں کو کچلا، جھوٹے مدعیان نبوت کو ختم کیا، زکوٰۃ کے انکار پر جہاد کیا، اور خلافت اسلامیہ کو ایسے مضبوط اصولوں پر قائم کیا جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم الشان نظام ریاست تعمیر کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر اور تاریخ اسلام کے عظیم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے اور صحابہ کرام میں علماء زاہدین میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے خلافت سنبھالی۔ آپ ایک عظیم المرتبت، عادل اور انصاف پسند حکمران کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی عدالت میں مسلمان اور غیر مسلم سب کو یکساں انصاف ملتا تھا۔ آپ کا لقب فاروق اسی عدل و انصاف کی ایک نمایاں دلیل ہے۔ آپ کا نسب نویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ رسول اللہ کعب بن لوی کی نسل سے مرہ بن کعب کے توسط سے، جبکہ حضرت عمر عدی بن کعب کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر ہجری تقویم کے بانی تھے۔ آپ کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہوئے، اور اسلامی ریاست کا رقبہ تقریباً 22,51,030 مربع میل تک پھیل گیا۔ یروشلم بھی آپ ہی کے دور میں فتح ہوا۔ ساسانی سلطنت مکمل طور پر اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً 1/3 حصہ اسلامی خلافت کے زیر نگیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عسکری مہارت، سیاسی بصیرت اور انتظامی قابلیت سے سلطنت کو سنبھالا اور اسلامی حکومت کو عدل و انصاف کی بنیادوں پر قائم کیا۔ صحابہ کرام کی سوانح اور احادیث کے بیان میں بعض کتب تاریخ اور حدیث کے راویوں پر علماء نے جرح بھی کی ہے۔ مسلمان قرآن و سنت اور صحیح و مستند احادیث کی روشنی میں صحابہ اور اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اہل بدعت کی منقولہ روایات علماء حق کے نزدیک ناقابل اعتبار سمجھی جاتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب ہجرت نبوی سے 40 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ کے بچپن اور سن شعور کی تفصیلات زیادہ محفوظ نہیں، البتہ جوانی میں آپ نے ان مشاغل کو اپنایا جو عرب کے شرفا میں رائج تھے۔ نسب دانی، سپاہ گری، پہلوانی، خطابت اور خصوصاً شہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ آپ ان چند افراد میں شامل تھے جو زمانہ جاہلیت میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے تجارت کو ذریعہ معاش بنایا اور عرب کے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ بلند حوصلہ، تجربہ کاری اور خودداری نے قریش کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ کو سفارتی ذمہ داریاں سونپی جائیں۔ جب بھی قبائل میں کوئی نزاع پیدا ہوتی، حضرت عمر کو ہی بطور سفیر بھیجا جاتا اور آپ اپنی فہم و فراست سے پیچیدہ معاملات کو حل کر لیتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کی عمر 27 برس تھی جب اسلام کا سورج مکہ کی وادیوں سے طلوع ہوا۔ آپ اس نئی دعوت کو سن کر برہم ہو گئے اور مخالفین اسلام میں شامل ہو گئے۔ خاندان کے ایک کنیز بسینہ کے مسلمان ہونے پر آپ نے اسے بہت سختی سے مارا، مگر وہ ایمان سے دستبردار نہ ہوئی۔ آپ کی یہ کوششیں بھی مسلمانوں کو ان کے دین سے نہ ہٹا سکیں۔ 7 نبوی میں آپ اسلام لے آئے اور 13 نبوی میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مکے سے روانگی کے وقت آپ نے نہایت جری انداز اختیار کیا۔ مسلح ہو کر مشرکین کے مجمع سے گزرے، طواف کیا، نماز پڑھی اور اعلان کیا کہ جسے روکنا ہو مکے سے باہر آ جائے۔
مگر کوئی نہ آیا اور آپ پرامن انداز میں مدینہ روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر قبا کے مقام پر حضرت رفاع بن عبد المنظر کے مہمان ہوئے۔ بعد ازاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواقعات قائم کی۔ حضرت عمر کی اخوت حضرت عتبہ بن مالک کے ساتھ قائم کی گئی، جو قبیلہ بنی سالم کے معزز رئیس تھے۔ مدینہ میں مسلمانوں کو آزادی حاصل ہوئی۔ جیسے جیسے ان کی تعداد بڑھتی گئی، نماز کے اعلان کا مؤثر طریقہ درکار تھا۔ بعض نے آگ جلانے، بعض نے ناقوس بجانے کی تجویز دی، مگر حضرت عمر نے رائے دی کہ ایک مؤذن مقرر کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی اور حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا گیا۔ اس طرح اذان کی سنت حضرت عمر کی رائے سے جاری ہوئی، جو قیامت تک باقی رہے گی۔ ایک واقعے میں جب حضرت عمر ممبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا، ہم آپ کا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک آپ یہ نہ بتائیں کہ آپ کا کپڑا بیت المال میں عام مسلمانوں کو ملنے والے حصے سے زیادہ کیسے ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے، وہ وضاحت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، میرے والد کو بیت المال سے جو کپڑا ملا وہ ناکافی تھا، اس لیے میں نے اپنا کپڑا ان کو دے دیا۔ ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے دروازے کے پاس ایک باندی گزری۔ بعض لوگوں نے کہا، یہ امیر المومنین کی باندی ہے۔ حضرت عمر نے فوراً تردید کرتے ہوئے فرمایا، امیر المومنین کو کیا حق ہے کہ وہ اللہ کے مال سے باندی رکھے؟ میرے لیے صرف 2 جوڑے کپڑے، گرمی اور جاڑے کا اور اوسط درجے کا کھانا لینا جائز ہے۔ اس کے سوا میری حیثیت عام مسلمان جیسی ہے۔ حضرت عمر ہجری تقویم کے بانی تھے۔ آپ کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہوئے، اور اسلامی ریاست کا رقبہ تقریباً 22,51,030 مربع میل تک پھیل گیا۔ یروشلم بھی آپ ہی کے دور میں فتح ہوا۔ ساسانی سلطنت مکمل طور پر اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً 1/3 حصہ اسلامی خلافت کے زیر نگیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عسکری مہارت، سیاسی بصیرت اور انتظامی قابلیت سے سلطنت کو سنبھالا اور اسلامی حکومت کو عدل و انصاف کی بنیادوں پر قائم کیا۔ صحابہ کرام کی سوانح اور احادیث کے بیان میں بعض کتب تاریخ اور حدیث کے راویوں پر علماء نے جرح بھی کی ہے۔ مسلمان قرآن و سنت اور صحیح و مستند احادیث کی روشنی میں صحابہ اور اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اہل بدعت کی منقولہ روایات علماء حق کے نزدیک ناقابل اعتبار سمجھی جاتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب ہجرت نبوی سے 40 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ کے بچپن اور سن شعور کی تفصیلات زیادہ محفوظ نہیں، البتہ جوانی میں آپ نے ان مشاغل کو اپنایا جو عرب کے شرفا میں رائج تھے۔ نصب دانی، سپاہ گیری، پہلوانی، خطابت اور خصوصاً شہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ آپ ان چند افراد میں شامل تھے جو زمانہ جاہلیت میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے تجارت کو ذریعہ معاش بنایا اور عرب کے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ بلند حوصلہ، تجربہ کاری اور خودداری نے قریش کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ کو سفارتی ذمہ داریاں سونپی جائیں۔ جب بھی قبائل میں کوئی نزاع پیدا ہوتی، حضرت عمر کو ہی بطور سفیر بھیجا جاتا اور آپ اپنی فہم و فراست سے پیچیدہ معاملات کو حل کر لیتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کی عمر 27 برس تھی جب اسلام کا سورج مکہ کی وادیوں سے طلوع ہوا۔ آپ اس نئی دعوت کو سن کر برہم ہو گئے اور مخالفین اسلام میں شامل ہو گئے۔ خاندان کے ایک کنیز بسینہ کے مسلمان ہونے پر آپ نے اسے بہت سختی سے مارا، مگر وہ ایمان سے دستبردار نہ ہوئی۔ آپ کی یہ کوششیں بھی مسلمانوں کو ان کے دین سے نہ ہٹا سکیں۔ 7 نبوی میں آپ اسلام لے آئے اور 13 نبوی میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مکے سے روانگی کے وقت آپ نے نہایت جری انداز اختیار کیا۔ مسلح ہو کر مشرکین کے مجمع سے گزرے، طواف کیا، نماز پڑھی اور اعلان کیا کہ جسے روکنا ہو مکے سے باہر آ جائے، مگر کوئی نہ آیا اور آپ پرامن انداز میں مدینہ روانہ ہوئے۔
مدینہ پہنچ کر قبا کے مقام پر حضرت رفاع بن عبد المنظر کے مہمان ہوئے۔ بعد ازاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواقعات قائم کی۔ حضرت عمر کی اخوت حضرت عتبہ بن مالک کے ساتھ قائم کی گئی، جو قبیلہ بنی سالم کے معزز رئیس تھے۔ مدینہ میں مسلمانوں کو آزادی حاصل ہوئی۔ جیسے جیسے ان کی تعداد بڑھتی گئی، نماز کے اعلان کا مؤثر طریقہ درکار تھا۔ بعض نے آگ جلانے، بعض نے ناقوس بجانے کی تجویز دی، مگر حضرت عمر نے رائے دی کہ ایک مؤذن مقرر کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی اور حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا گیا۔ اس طرح اذان کی سنت حضرت عمر کی رائے سے جاری ہوئی، جو قیامت تک باقی رہے گی۔ ایک واقعے میں جب حضرت عمر ممبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا، ہم آپ کا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک آپ یہ نہ بتائیں کہ آپ کا کپڑا بیت المال میں عام مسلمانوں کو ملنے والے حصے سے زیادہ کیسے ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے، وہ وضاحت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، میرے والد کو بیت المال سے جو کپڑا ملا وہ ناکافی تھا، اس لیے میں نے اپنا کپڑا ان کو دے دیا۔ ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے دروازے کے پاس ایک باندی گزری۔ بعض لوگوں نے کہا، یہ امیر المومنین کی باندی ہے۔ حضرت عمر نے فوراً تردید کرتے ہوئے فرمایا، امیر المومنین کو کیا حق ہے کہ وہ اللہ کے مال سے باندی رکھے؟ میرے لیے صرف 2 جوڑے کپڑے، گرمی اور جاڑے کا اور اوسط درجے کا کھانا لینا جائز ہے۔ اس کے سوا میری حیثیت عام مسلمان جیسی ہے۔ جب بھی آپ کسی کو عامل یا حکومتی نمائندہ مقرر کرتے تو یہ شرائط سنایا کرتے: گھوڑے پر سوار نہ ہونا، عمدہ کھانا نہ کھانا، باریک کپڑا نہ پہننا، حاجت مندوں کی داد رسی کرنا۔ اگر ان ہدایات کی خلاف ورزی ہوتی تو آپ سخت سزا دیتے۔ حضرت عثمان بن عفان خلیفہ سوئم ذوالنورین۔ حضرت عبداللہ عثمان بن عفان اسلام کے تیسرے خلیفہ، داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جامع قرآن اور عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ آپ کی کنیت ذوالنورین ہے کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم سے نکاح فرمایا۔ حضرت عثمان ان اولین افراد میں شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر سرزمین حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے پہلے صحابی بھی آپ ہی تھے۔ بعد ازاں آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ پر کامل اعتماد تھا۔ آپ کی فطری حیا، شرافت اور اہل ایمان کے لیے مالی تعاون کو حضور اکرم نے بہت سراہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت اور شہادت کی بشارت عطا فرمائی۔ 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد مجلس شورا کے مشورے سے حضرت عثمان کو خلافت سونپی گئی۔ آپ نے 644 سے 656 تک 12 سال خلافت کی ذمہ داریاں انجام دیں۔ آپ کے دور خلافت میں قرآن کریم کو باقاعدہ ایک مصحف میں جمع کیا گیا۔ مسجد نبوی اور مسجد حرام کی توسیع کی گئی۔ قفقاز، خراسان، کرمان، سستان، افریقہ اور قبرص فتح ہو کر سلطنت اسلامیہ میں شامل ہوئے۔ اسلامی بحری بیڑا قائم کیا گیا تاکہ بازنطینی حملوں سے ساحلی علاقوں کا دفاع ممکن ہو۔ حضرت عثمان کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنی امیہ سے تھا اور نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبد مناف پر جا ملتا تھا۔ آپ کی نانی نبی اکرم کی پھپھی تھیں۔ آپ نے حضرت ابوبکر کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ ایمان لانے کے بعد آپ پر سخت مظالم ڈھائے گئے، یہاں تک کہ آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا، لیکن آپ اپنے ایمان سے ذرہ برابر نہ ہٹے۔ نکاح، ہجرت اور ثقافت۔ حضرت عثمان سے نبی کریم نے پہلے حضرت رقیہ کا نکاح کیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی آپ سے کر دیا۔
جس پر آپ کو ذوالنورین یعنی دو نوروں والا کہا گیا۔ مدینہ منورہ میں جب پانی کی قلت تھی تو آپ نے بئر روما نامی کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری خود اٹھائی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے حدیبیہ پہنچے تو قریش کے مزاحمت پر سفیر اسلام مکہ بھیجا۔ وہاں آپ کو روک لیا گیا، جس کی خبر شہادت کے طور پر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت رضوان لی کہ اگر عثمان شہید ہو چکے ہوں تو ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ تاہم بعد ازاں حضرت عثمان خیریت سے واپس آ گئے اور صلح حدیبیہ انجام پائی۔ حضرت عثمان نہ صرف کاتب وحی تھے بلکہ آپ کے سینے میں پورا قرآن محفوظ تھا۔ آپ قرآن کے شان نزول اور اس کے معنی سے بخوبی واقف تھے۔ تجارت میں دیانت اور امانت آپ کا خاص وصف تھا۔ رسول اکرم نے فرمایا، عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، اور جب منافقین تم سے یہ قمیص چھیننے کی کوشش کریں تو ہرگز نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے عامل ہو۔ اسی وصیحت پر عمل کرتے ہوئے حضرت عثمان نے سخت ترین حالات میں بھی خلافت ترک نہ کی۔ حضرت عثمان کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنی امیہ سے تھا اور نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبد مناف پر جا ملتا تھا۔ آپ کی نانی نبی اکرم کی پھپھی تھیں۔ آپ نے حضرت ابوبکر کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ ایمان لانے کے بعد آپ پر سخت مظالم ڈھائے گئے، یہاں تک کہ آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا، لیکن آپ اپنے ایمان سے ذرہ برابر نہ ہٹے۔ نکاح، ہجرت اور ثقافت۔ حضرت عثمان سے نبی کریم نے پہلے حضرت رقیہ کا نکاح کیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی آپ سے کر دیا، جس پر آپ کو ذوالنورین یعنی دو نوروں والا کہا گیا۔ مدینہ منورہ میں جب پانی کی قلت تھی تو آپ نے بئر روما نامی کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری خود اٹھائی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے حدیبیہ پہنچے تو قریش کے مزاحمت پر سفیر اسلام مکہ بھیجا۔ وہاں آپ کو روک لیا گیا، جس کی خبر شہادت کے طور پر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت رضوان لی کہ اگر عثمان شہید ہو چکے ہوں تو ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ تاہم بعد ازاں حضرت عثمان خیریت سے واپس آ گئے اور صلح حدیبیہ انجام پائی۔ حضرت عثمان نہ صرف کاتب وحی تھے بلکہ آپ کے سینے میں پورا قرآن محفوظ تھا۔ آپ قرآن کے شان نزول اور اس کے معنی سے بخوبی واقف تھے۔ تجارت میں دیانت اور امانت آپ کا خاص وصف تھا۔ رسول اکرم نے فرمایا، عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، اور جب منافقین تم سے یہ قمیص چھیننے کی کوشش کریں تو ہرگز نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے عامل ہو۔ اسی وصیحت پر عمل کرتے ہوئے حضرت عثمان نے سخت ترین حالات میں بھی خلافت ترک نہ کی۔ 35 ہجری میں ذیقعد کے آغاز میں باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 40 روز تک پانی اور کھانے کی شدید قلت رہی۔ بالآخر 18 ذی الحج بروز جمعہ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کے دوران 82 سالہ اس مظلوم خلیفہ کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے بعد آپ کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یوں وہ خلیفہ سوئم جامع قرآن ذوالنورین عثمان بن عفان تاریخ اسلام میں ایک روشن باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب
سوانح و خدمات۔ ابو الحسن علی بن ابی طالب خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ تھے، جنہوں نے 656 سے 661 تک حکومت کی۔ وہ خلیفہ عثمان بن عفان کے بعد اسلامی خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ تاہم شیعہ اثنا عشریہ و زیدیہ مسلمانوں کے نزدیک آپ کو خلیفہ بلا فضل، پہلا امام معصوم اور وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد اسلام قبول کرنے والے دوسرے فرد تھے۔ ان سے قبل ایک خاتون کے علاوہ کوئی مرد یا عورت اسلام نہ لایا تھا۔ یوں آپ سابقین اسلام میں شامل تھے اور عشرہ مبشرہ، بیت رضوان، اصحاب بدر و احد سمیت تمام غزوات میں آپ کا کردار نمایاں رہا۔ آپ فاتح خیبر کے لقب سے بھی معروف ہیں۔ ان کی ابتدائی زندگی مکمل طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزری۔ آپ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے کسی بھی جنگ میں رسول اللہ کو تنہا نہ چھوڑا۔ حضرت علی کی فضیلت میں صحاح ستہ میں درجنوں احادیث موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دنیا و آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا اور دیگر صحابہ کی طرح جنت اور شہادت کی خوشخبری دی۔ مسلمان آپ کو مختلف القابات سے یاد کرتے ہیں، جیسے ابو الحسن، ابو تراب، حیدر، اسد اللہ، المرتضی، امیر المومنین، باب مدینۃ العلم، اور عرب و حجم میں امام علی اور مولا علی۔ آپ حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے صاحبزادے تھے۔ روایت کے مطابق آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، جو اسلامی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ ہے۔ آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے اور بعض مورخین کے مطابق آپ پہلے مسلمان بھی تھے۔ ابتدائی دور میں آپ نے نبی کریم کی حفاظت کی اور تقریباً تمام جنگوں میں شرکت کی۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ نے پیغمبر اسلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ حضرت عثمان کے شہید ہونے کے بعد 656 میں صحابہ کرام نے آپ کو خلیفہ منتخب کیا۔ خلافت کے دوران آپ نے 2 بڑے فتنوں اور خارجیوں کی بغاوتوں کا سامنا کیا اور نہایت حکمت و دلیری سے امور خلافت سنبھالے۔ 661 میں جب آپ مسجد کوفہ میں نماز ادا فرما رہے تھے، ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا، جس سے آپ 2 دن بعد شہید ہو گئے۔ حضرت علی نہ صرف سنیوں اور شیعوں بلکہ پوری امت مسلمہ کے ہاں روحانی و سیاسی لحاظ سے عظیم المرتبت ہستی ہیں۔ مختلف فرقوں میں ان کی سوانح عمری پر آراء مختلف ہو سکتی ہیں، مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ وہ ایک پارسا، عادل اور قرآن و سنت کے پابند مسلمان تھے۔ سنی حضرات آپ کو چوتھے خلیفہ راشد تسلیم کرتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات خاص طور پر غدیر خم کے واقعے کو بنیاد بنا کر آپ کو پہلا امام اور نبی کریم کا بلا فضل جانشین مانتے ہیں۔ شیعہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی اور ان کے بعد آنے والے دیگر ائمہ اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین ہیں۔ یہی نظریاتی اختلاف بعد میں امت مسلمہ کو سنی اور شیعہ میں تقسیم کرنے کا سبب بنا۔ حضرت علی کے طرز حکومت اور عدل و انصاف پر اقوام متحدہ سمیت دیگر بین الاقوامی اداروں نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہے۔ حضرت علی کا سن مبارک صرف 10 برس تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ چونکہ حضرت علی آپ کے زیر تربیت تھے، اسی لیے اسلام کے اولین مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے آئے۔ ایک دن آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو عبادات میں مشغول دیکھا اور معصومانہ حیرت سے پوچھا، آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے مقام کی خبر دی اور توحید کا پیغام دیا۔ حضرت علی نے ابتدا میں کہا کہ وہ اپنے والد ابو طالب سے مشورہ کریں گے، لیکن چونکہ حضور کو ابھی اعلان عام منظور نہ تھا، اس لیے فرمایا، اگر تمہیں تعمیل ہے تو خود غور کرو، لیکن کسی سے ذکر نہ کرنا۔ حضرت علی کی فطرت نبی اکرم کی تربیت سے سنور چکی تھی، اسی لیے وہ اگلے ہی دن بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا۔ بعض روایات حضرت ابوبکر، بعض حضرت علی اور بعض حضرت زید بن حارثہ کے حق میں ہیں۔
محققین کے مطابق حضرت ختیجہ عورتوں میں، حضرت ابوبکر مردوں میں، حضرت زید غلاموں میں اور حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر پیش آیا۔ یہود کے مضبوط قلعے آسانی سے فتح نہیں ہو سکتے تھے۔ پہلے حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر اس مہم پر مامور ہوئے، مگر کامیابی نہ ملی۔ تب نبی کریم نے فرمایا، کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ سے مقدر ہے۔ صبح ہر شخص تمنائی تھا، مگر یہ سعادت حضرت علی کے لیے مقدر تھی۔ اس وقت آپ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ نبی کریم نے اپنا لعاب دہن آنکھوں میں لگایا اور شفا ہو گئی۔ علم نیف کی بنیاد بھی حضرت علی نے رکھی۔ ایک دن ایک شخص کو قرآن غلط پڑھتے سنا تو ابو الاسود دوئلی کو کچھ اصول بتائے اور نحو کی تدوین پر مامور کیا۔ یوں علم نحو کا آغاز آپ ہی کے ذریعے ہوا۔ مسلمان آپ کو مختلف القابات سے یاد کرتے ہیں، جیسے ابو الحسن، ابو تراب، حیدر، اسد اللہ، المرتضی، امیر المومنین، باب مدینۃ العلم، اور عرب و حجم میں امام علی اور مولا علی۔ آپ حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے صاحبزادے تھے۔ روایت کے مطابق آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، جو اسلامی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ ہے۔ آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، اور بعض مورخین کے مطابق آپ پہلے مسلمان بھی تھے۔ ابتدائی دور میں آپ نے نبی کریم کی حفاظت کی اور تقریباً تمام جنگوں میں شرکت کی۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ نے پیغمبر اسلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ حضرت عثمان کے شہید ہونے کے بعد 656 میں صحابہ کرام نے آپ کو خلیفہ منتخب کیا۔ خلافت کے دوران آپ نے 2 بڑے فتنوں اور خارجیوں کی بغاوتوں کا سامنا کیا اور نہایت حکمت و دلیری سے امور خلافت سنبھالے۔ 661 میں جب آپ مسجد کوفہ میں نماز ادا فرما رہے تھے، ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا، جس سے آپ 2 دن بعد شہید ہو گئے۔ حضرت علی نہ صرف سنیوں اور شیعوں بلکہ پوری امت مسلمہ کے ہاں روحانی و سیاسی لحاظ سے عظیم المرتبت ہستی ہیں۔ مختلف فرقوں میں ان کی سوانح عمری پر آراء مختلف ہو سکتی ہیں، مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ وہ ایک پارسا، عادل اور قرآن و سنت کے پابند مسلمان تھے۔ سنی حضرات آپ کو چوتھے خلیفہ راشد تسلیم کرتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات خاص طور پر غدیر خم کے واقعے کو بنیاد بنا کر آپ کو پہلا امام اور نبی کریم کا بلا فضل جانشین مانتے ہیں۔ شیعہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی اور ان کے بعد آنے والے دیگر ائمہ اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین ہیں۔ یہی نظریاتی اختلاف بعد میں امت مسلمہ کو سنی اور شیعہ میں تقسیم کرنے کا سبب بنا۔ حضرت علی کے طرز حکومت اور عدل و انصاف پر اقوام متحدہ سمیت دیگر بین الاقوامی اداروں نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہے۔ حضرت علی کا سن مبارک صرف 10 برس تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ چونکہ حضرت علی آپ کی زیر تربیت تھے، اسی لیے اسلام کے اولین مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے آئے۔ ایک دن آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ کو عبادات میں مشغول دیکھا اور معصومانہ حیرت سے پوچھا، آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے مقام کی خبر دی اور توحید کا پیغام دیا۔ حضرت علی نے ابتدا میں کہا کہ وہ اپنے والد ابو طالب سے مشورہ کریں گے، لیکن چونکہ حضور کو ابھی اعلان عام منظور نہ تھا، اس لیے فرمایا، اگر تمہیں تعمیل ہے تو خود غور کرو، لیکن کسی سے ذکر نہ کرنا۔ حضرت علی کی فطرت نبی اکرم کی تربیت سے سنور چکی تھی، اسی لیے وہ اگلے ہی دن بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت ختیجہ کے بعد سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا۔ بعض روایات حضرت ابوبکر، بعض حضرت علی اور بعض حضرت زید بن حارثہ کے حق میں ہیں۔ محققین کے مطابق حضرت ختیجہ عورتوں میں، حضرت ابوبکر مردوں میں، حضرت زید غلاموں میں اور حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر پیش آیا۔ یہود کے مضبوط قلعے آسانی سے فتح نہیں ہو سکتے تھے۔ پہلے حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر اس مہم پر مامور ہوئے، مگر کامیابی نہ ملی۔ تب نبی کریم نے فرمایا، کل میں علم اس شخص کو دوں گا
جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ سے مقدر ہے۔ صبح ہر شخص تمنائی تھا، مگر یہ سعادت حضرت علی کے لیے مقدر تھی۔ اس وقت آپ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ نبی کریم نے اپنا لعاب دہن آنکھوں میں لگایا اور شفا ہو گئی۔ علم نحو کی بنیاد بھی حضرت علی نے رکھی۔ ایک دن ایک شخص کو قرآن غلط پڑھتے سنا تو ابو الاسود دوئلی کو کچھ اصول بتائے اور نحو کی تدوین پر مامور کیا۔ یوں علم نحو کا آغاز آپ ہی کے ذریعے ہوا۔ آپ کا رنگ گندمی، قد درمیانہ، سینہ چوڑا اور چہرہ خوبصورت و باوقار تھا۔ آپ کے سر میں بال نہ تھے اور ریشی مبارک گھنی تھی جو ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سر کے بالوں کے نیچے نجاست ہوتی ہے، اسی لیے آپ نے سر کے بال رکھنا پسند نہ کیا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے وصال کے بعد حضرت علی نے مختلف اوقات میں کئی شادیاں کیں اور ان سے آپ کی اولاد کی کثیر تعداد ہوئی۔